بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استاد آپ کے گرد و پیش میں بہت سارے نظر آتے ہیں۔ استاد ہونا اور علم سکھانا نبیوں کی میراث ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا استاد کیا ہے؟ استاد وہ نہیں جو کتاب پڑھائے، اصل استاد تو وہ ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے۔ استاد ایک موٹیویٹر یعنی تحریک پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ استاد کے لیے صرف پڑھا دینا، بتا دینا کافی نہیں ہوتا، عمل کے لیے اکسانا، قوت ارادی پیدا کرنا، عزم پیدا کرنا، انرجی پیدا کرنا استاد کا کام ہے۔ پچھلے 100 سال کے اندر صرف انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پڑھانے کا لائسنس ہے۔ وہاں پر اسلحے کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے، مگر پڑھانے کا اجازت نامہ مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحے سے صرف اتنے لوگ مر سکتے ہیں جتنی گولیاں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ ایک استاد میں لامحدود گولیاں ہوتی ہیں۔ اس میں اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ پوری نسل کو اڑا کر رکھ دیتا ہے یا بنا دیتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسے پڑھانے کا لائسنس دیا جاتا ہے، جس میں 6 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، متعلقہ مضمون پر مکمل مہارت۔ پہلی خصوصیت استاد کی یہ ہوتی ہے کہ اسے جس مضمون کو پڑھانے دیا جائے اس میں وہ مکمل مہارت رکھتا ہو۔ مضمون کی مہارت کا مطلب ہوگا مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کر کے اپ گریڈ معلومات رکھنا۔ دوسری صلاحیت بات چیت یا ابلاغ کی صلاحیت۔ استاد بات چیت کرنے کا ماہر ہونا چاہیے۔ ابلاغ کی صلاحیت کا مطلب ہے استاد اپنی بات اپنے شاگردوں کو سمجھا سکے، وہ طالب علموں کی سطح پر آ سکے، انہیں سمجھا سکے، بتا سکے، باتوں ہی باتوں میں اپنی بات پہنچا سکے۔ تیسرا نقطہ سماجی ذہانت اور ملنساری ہونی چاہیے، یعنی ملنساری کا مطلب ہوگا انسانوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے جیسا ہو کر کام کرنا۔ اگر وہ ملنسار نہیں ہوگا تو وہ بچوں کی سطح پر جا کر انہیں سمجھ کر، ان کی نفسیات کو جانچ کر، ان کے درمیان رہ کر انہیں کیسے پڑھا سکے گا؟ موٹیویشن۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر استاد میں موٹیویشن، تحریک پیدا کرنے کا جذبہ نہیں، صلاحیت نہیں، تو وہ استاد نہیں۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے۔ اگر استاد کے پاس موٹیویشن، تحریک پیدا کرنا نہیں ہے تو وہ تحریک پیدا کرنے کے لیے، عمل کے لیے طالب علم کو اکسا نہیں سکتا، طالب علم کو عمل کرنے کی قوت دے نہیں سکتا۔ نمبر 5، سیکھنے کا شوق۔ پانچویں خصوصیت استاد کی ہے کہ اس میں سیکھنے کا شوق ہو۔ جو خود پیاسا ہوگا وہی دوسرے کو پیاسا بنا سکتا ہے۔ جس کو خود ہی پیاس کا احساس نہ ہو وہ دوسروں کو کیا خاک شعور دے گا؟ آگے بڑھنے کا جذبہ۔ چھٹی خصوصیت کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کیونکہ استاد وہ شخص ہوتا ہے جس نے قوم کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں تو کبھی بھی وہ آگے بڑھنے والے لوگ پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا اور مؤثر استاد تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ معاشرے میں وہ خود اپنی اہمیت کتنی بناتا ہے۔ اگر کوئی چیز خود ہی اہمیت نہ بنا سکتی ہو تو پھر چاہے تعداد میں جتنی بھی زیادہ ہو جائے اہمیت نہیں بنے گی۔ ہمارے ملک میں استاد خود ہی اپنی اہمیت نہیں بنا سکا، وہ سر کا تاج تھا۔ اگر وہ سر کا تاج خود ہی نہیں بن پائے تو پھر کیوں کوئی اسے سر کا تاج بنائے؟ علم سکھانے والے یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ جتنی بڑی ذمہ داری ان کے پاس ہے کیا وہ ان کے اہل ہیں یا نہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک گائک کو کسی محفل میں بلایا جائے تو وہ خود کو منوا کر جاتا ہے، جبکہ استاد عام طور پر اپنے آپ کو منواتا نہیں کہ میں استاد ہوں۔ استاد جب بچوں کو ہی متاثر نہیں کر سکے گا تو بچے بھی اس کا ادب نہیں کریں گے، وہ صرف ڈر کی وجہ سے ظاہراً اس کا ادب کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے، سامنے سے ان کے استاد مولوی میر حسن صاحب گزرے۔ علامہ اقبال ایک دم اٹھے اور ان کے ساتھ چل دیے اور ان کو گھر تک چھوڑ کر آئے۔ دوستوں نے دیکھا کہ آپ کے ایک پاؤں میں جوتی ہے، دوسری میں نہیں ہے، کیونکہ آپ جلدی میں جوتی پہننا بھول گئے تھے۔ آپ نے یہ ادب اس لیے کیا کہ استاد نے خود کو منوایا تھا۔ آج ہمارے پاس کتنے مولوی میر حسن ہیں، ہم رسمی طور پر ادب تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ادب نہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا
جسے ڈگری کہتے ہیں وہ تو مل جاتا ہے، مگر اس سے انقلاب نہیں آتا۔ جو تعلیم ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی۔ صرف رٹا لگوا دینا، سبق یاد کروا دینا تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو اندر کی تبدیلی کا نام ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، استاد علم نہیں دیتا، استاد علم کی پیاس دیتا ہے۔ اگر پیاس مل جائے تو علم خود چل کر آتا ہے۔ یعنی پیاس اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ علم کے پیاسے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو بھی کتاب خریدنے جائیں گے، اس کے لیے ورک شاپ جائیں گے، اس کے لیے سفر کریں گے، اس کے لیے اسکالرشپ کا پتہ کریں گے، اس کے لیے ہجرت کریں گے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کریں گے، اس کے لیے پیدل بھی چلیں گے، اس کے لیے مسافت بھی طے کریں گے۔ اگر گھوڑے کو پیاس لگی ہو تو اسے 10 لوگ پکڑے تب بھی اسے پانی پینے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر گھوڑے کو پیاس نہ لگی ہو تو 10 لوگ زبردستی پانی پلانا چاہیں تو بھی وہ نہیں پیے گا۔ آج بھی اگر آپ قابل استاد بن جائیں تو لوگ پلکیں بچھائیں گے۔ آج آپ اپنا مقام بنانے کو تیار ہوں تو دنیا سرنگوں ہونے کو تیار ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ہی یہ طے نہ کریں تو پھر جتنا مرضی اسکیل بڑھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا روم سے ان کے آخری ایام میں کسی نے پوچھا، آپ دنیا سے جانے لگے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں دنیا کی مسند سے اتروں گا، دلوں کی مسند پر بیٹھوں گا۔ کتنے بڑے استاد تھے جنہیں یقین تھا کہ مجھے دنیا سے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو کام میں نے کیا ہے اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے دلوں میں بٹھائیں گے۔ یہ اتنا بڑا سچ تھا کہ 800 سال بعد بھی حضرت علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی کہتی ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا۔ استاد کی حیثیت سے آپ کے اندر کوئی ایسا انداز ضرور ہونا چاہیے جو بچے کا دل موہ لے۔ سب سے پہلے خود کو مانیے۔ جب اپنی نظر میں اپنا مقام بن جائے گا تو پھر زمانہ بھی آپ کے مقام کی قدر کرے گا، لیکن آپ اپنی نگاہوں میں قابل قدر نہیں ہیں تو دنیا میں بھی قدر نہیں ہوگی۔ جب تک استاد اپنا مقام نہیں بنائے گا، جب تک اپنے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں لائے گا، اس کا مقام کبھی نہیں بن پائے گا۔ یہ واحد پیشہ ہے جو اپنے اوپر 24 گھنٹے رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنا اور جانا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں مؤثر ہونا مسئلہ ہے۔ شروع میں جب بھی گاڑی رکتی ہے تو دھکے سے ہی چلتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ایک دم سے رفتار پکڑ لے تو پھر وہ چل نہیں پاتی۔ بچے کو بھی راستے پر چلانے کے لیے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کتنے ہی بچے اس دھکے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بچوں کے کانوں میں یہ آواز پڑنی چاہیے کہ تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو۔ بس یہ تھوڑی سی ہمت ہے جو استاد بن کر، مؤثر استاد بن کر، ایک فن پیدا کر کے، بچے کو متاثر کر کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ بہت آسان ہے اگر استاد متاثر کرنے والا ہے۔ اگر استاد متاثر کرنے والا نہیں تو دنیا کے آسان ترین مضمون میں بھی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جڑے رہیے کھتری برادرز سے، آپ کا میزبان آصف کھتری۔